ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ فرمایا رومیوں کی طرف، اور ان کا نگران بنایا حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو، عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو۔ خیر یہ لشکر گیا رومیوں کی طرف، اور یہ لشکر گرفتار ہو گیا اور ان کے بادشاہ کے سامنے عبداللہ ابن حذیفہ کو پیش کیا گیا۔ تو ان کے بادشاہ نے، اس بادشاہ کا نام طاغیہ تھا، تو اس بادشاہ نے عبداللہ ابن حذیفہ کو ایک آفر پیش کی کہ اگر تم میرے دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی تم نصرانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تو میں تمہیں اپنے ملک میں آدھی سلطنت بھی دوں گا اور آدھا ملک بھی تمہارے نام کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کا عجیب جواب تھا، فرمانے لگے کہ اگر تم مجھے اپنی ساری سلطنت دو اور ساتھ میں عربوں کا ملک بھی دے دو، اور بدلے میں صرف اتنا کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے کے برابر چھوڑو، تو پھر بھی مجھے تمہارا یہ سودا منظور نہیں۔ بادشاہ حیران ہوا، اور بادشاہ نے پھر ان کو کوشش کی کہ دھمکانے کی، ڈرانے کی، اور ڈرانے کے لیے اس نے حکم صادر کیا کہ ان کو سولی پر چڑھایا جائے، اور سولی پہ لٹکایا اور تیر اندازوں سے کہا کہ ان کے اوپر تیر چلائے جائیں، لیکن خیال یہ کرنا کہ تیر ان کو لگے نا، بس ان کے قریب قریب سے، سر کے پاس سے، جسم کے پاس سے تیر گزرتے رہیں تاکہ یہ ڈر جائے۔ خیر جی ایسا ہی کیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیر روکے گئے، سولی سے ہٹایا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پھر وہی آفر کی کہ کیا خیال ہے اب تم، کہ ادھر تمہاری جان جاتی ہے، اور اگر تم اپنے دین کو چھوڑتے ہو تو میں نہ صرف تمہاری جان بخشی کروں گا بلکہ تمہیں آدھی سلطنت کے اندر بھی شریک کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر وہی۔ تو خیر اب جو ہے بادشاہ نے پھر ان کو اور مزید ڈرانے کے لیے ایک بڑی سی دیگ منگائی، اور اس کے اندر پانی اونڈیلا اور پانی کو خوب گرم کیا، یہاں تک کہ پانی کھولنے لگا، اور پھر مسلمان جو قیدی تھے ان میں سے ایک مسلمان قیدی کو بلایا، اور اس مسلمان قیدی کو، یعنی اس صحابی کو، انہوں نے، اس بادشاہ نے اس کڑے کے اندر ڈلوا دیا۔ اب وہ کھولتے ہوئے کڑے کے اندر جب وہ مسلمان قیدی گئے تو سارا جسم جل گیا، ختم ہو گئے۔ اب جو ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے اب عبداللہ بن حذیفہ کو بھی اس کے اندر ڈالا جائے۔ تو جب پہرے دار لے کے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے لگے، تو اب ان کی کیفیت تبدیل ہوئی، اور اب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جسم میں کپکپاہٹ آنے لگی۔ تو پہرے دار نے اطلاع کی بادشاہ کو کہ بھئی اب یہ یعنی گھبرا رہے ہیں، اور اب انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو لے کے ان کو بادشاہ کے پاس پہنچے، اور بادشاہ سمجھا کہ شاید اب میری بات اور میرے مطالبے کو مان لیں گے، کیونکہ اب یہ واقعی موت سے ڈر گئے ہیں۔ بادشاہ نے پھر وہی بات ان کے سامنے رکھی، تو عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا کہ مجھے تو تمہاری بات منظور نہیں ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا جب بات منظور نہیں ہے تو پھر تم روئے کیوں، تمہیں ڈر کس چیز کا تھا؟ تو عبداللہ ابن حذیفہ کہنے لگے کہ میں رویا اس بات پہ تھا کہ میری ایک جان ہے، تم اٹھاؤ گے، اس کو دیگ میں ڈال دو گے، جل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میری چاہت تو یہ ہے کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، اور میں ہر جان کو اسی انداز سے اللہ کے آگے قربان کرتا، تو یہ میرے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہوتی۔ تو میرے لیے افسوس اس بات پہ ہے، یا رونا اس بات پر ہے کہ میرے پاس جان ایک ہی ہے، کاش کی اتنی جانیں ہوتی اور وہ تمام جانیں میں اللہ کے آگے قربان کرتا۔ تو ان کے اس جواب پہ بادشاہ متاثر ہوا کہ ایک ایسا عجیب شخص ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جلتی ہوئی جان کو دیکھ کر اور دیکھ کے کھولتے ہوئے پانی کو دیکھ کر یہ اپنا دین چھوڑ دیتا، لیکن اس لیے نہ صرف یہ کہ اپنے دین پہ جمع ہوا ہے بلکہ مستقیم ہے اور دین کے لیے قربان ہونے کو بھی تیار ہے۔ تو بادشاہ ان کی اس عظمت سے متاثر ہوا اور ان کی اس ایمان کی مضبوطی سے متاثر ہوا، اور پھر بادشاہ کہنے لگا کہ اچھا ایک کام کرو کہ تم میرے سر کا بوسہ لے لو، اور میرے سر کا بوسہ لو، میں تمہیں بھی رہا کروں گا، اور تمہارے ساتھ تمہارے جو دوسرے مسلمان قیدی ہیں ان سب کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ فرماتے ہیں کہ پھر میں سوچنے لگا کہ ہاں اس میں سب مسلمانوں کی بھلائی ہے، لہٰذا اس کا بوسہ لے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو پھر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کے سر کا بوسہ لیا۔ اس نے پھر بوسہ لینے کے بعد اس بادشاہ نے ان تمام لوگوں کو رہا کر دیا، اور جب یہ لوگ مدینہ منورہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری چاہت یہ ہے
کہ اب سارے مسلمان عبداللہ بن حذیفہ کے سر کا بوسہ لیں، تاکہ عبداللہ بن حذیفہ کے دل پر جو بوجھ ہوا ہے کسی کافر کو بوسہ لینے کا، وہ بوجھ ان کے دل سے زاحل ہو جائے، اور وہ پریشانی جو ان کے دل کو گزری تھی وہ پریشانی ان کے دور ہونے کا سبب بن جائے۔ وہ بوجھ جو ان کے دل پر ہوا تھا وہ بوجھ ان کے دل سے دور ہو جائے، اور جس پریشانی سے یہ گزرے تھے اس کو بوسہ لیتے ہوئے تو وہ پریشانی ان سے دور ہو جائے۔ تو یہ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی اولو العزمی کہا جائے، ثابت قدمی کہا جائے، ان کی ہمت اور جوان مردی کہا جائے، اور ایمان کی مضبوطی کہا جائے۔ اللہ رب العزت صحابہ جیسے ایمان کا ایک ذرہ، ایک قطرہ کچھ ہمیں بھی عنایت فرما دے، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ آمین۔